اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت اہم مسئلہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، وہ ہے باجماعت نماز کے دوران سورہ فاتحہ ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے، علماء میں اس مسئلے کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم کچھ احادیث پہ غور کریں گے، پھر ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں گے ہم آیا سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ تو ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں ہر نمازی کو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی پڑے گی، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میری نظروں کے سامنے گزری تھی، وہ میں نے پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے باجماعت اور بالجہر پڑھا رہے تھے۔ تو جب وہ نماز مکمل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران کافی بوجھ محسوس ہوا۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ میرے پیچھے بھی کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کے پیچھے بالکل آپ کے پیچھے ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے مجھے نماز پڑھانے میں بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں قرأت کے ساتھ اونچی آواز میں بالجہر، تو آپ خاموشی سے سنا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ اگر آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے تو وہ بالکل آپ نے دل میں پڑھنی ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے نا، آواز نہیں آنی چاہیے آپ کی، بالکل آپ نے دل میں پڑھنی ہے۔ اور زیادہ اگر خاموش رہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب امام صاحب اونچی آواز میں قرأت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ آرام سے خاموشی سے سنیں گے تب بھی آپ کی سورہ فاتحہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آپ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ دل میں پڑھیں گے، بالکل دل میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے لب بھی نہیں ہلا رہے لیکن دل میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جیسے عشاء کی نماز ہے، تو اس میں جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں امام نے اونچی آواز میں بالجہر پڑھنا ہوتا ہے، قرأت کرنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی۔ تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ بے شک نہ پڑھیں، آرام سے سنیں، آپ کی سورہ فاتحہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے پڑھنی ہے تو بالکل آپ دل میں پڑھ لیں، امام کے ساتھ ساتھ دل میں پڑھنی ہے آپ نے بالکل، یا اس کے جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے اس کو یاد کر لیں، اس کو ساتھ ساتھ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں آپ کی پوری توجہ سورہ فاتحہ کی جو قرأت ہو رہی ہے، جو آیات پڑھی جا رہی ہیں ان کے ترجمے کی طرف ہونی چاہیے، جس سے آپ کو زیادہ سکون بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ تو پہلی 2 رکعت میں جب امام صاحب اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ نے خاموش رہنا ہے یا دل میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور جب وہ 2 رکعت مکمل کر لیں گے اس کے بعد آخری جو 2 رکعت ہوں گی فرض کی، اس میں تو امام صاحب خاموشی سے دل میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو اس وقت آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اس وقت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں، اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ کی جو ہے نا نماز ہو جائے گی۔ اور جیسے ظہر کی نماز میں تو امام صاحب نے بالکل خاموشی سے 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں 4 فرض کی، تو اس میں بھی آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ لیں گے وہاں پہ رک جائیں گے، پھر امام صاحب کی مرضی ہوگی کہ وہ کون سی صورت ملاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے۔ تو میرے خیال میں نے آپ کو کافی حد تک یہ مسئلہ بتا دیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔